انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیزوں کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اے انسانوں، اے انصافوں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو یہ کہ بے حکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہارے دل خواہ بات دکھلا دی تھی۔ تم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعض تم میں سے وہ تھے جو آخرت کا طلبگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش فرما دے، اور یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے تم کو پیدائش میں غم دیا بسبب غم دینے کی، تاکہ تم معلوم نہ ہوا کرو نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجی، یعنی اونگ، کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی طرف پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف واقعی خیالات کر رہے تھے، جو کہ محض حماقت کا خیال تھا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے، کیا ہمارے کچھ اختیار چلتا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقرر ہو چکا ہے، وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی